اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں معاف کرتا ہوں اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آج ہمارے گاؤں میں کیا حال ہے؟ آج کے گرام پڑھائی، ہمارے گھروں میں اس سے بات نہیں بنتی، اس سے بات نہیں بنتی، باپ بیٹے میں دشمنی، ماں بہو میں دشمنی، گھر میں یہ پنچایت وہ پنچایت، یہ پارٹی وہ پارٹی۔ میری قوم کے لوگوں، تمہاری صرف ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، تم اپنے گاؤں میں سے فرقہ بندی اور تفرقہ کو نکالو، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دو۔ مسجد کے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں تو علماء کی قیادت میں، امام صاحب کی نیترتو میں، گاؤں کے ماڈل اچھے لوگ، حاجی صاحبان، نمازی صاحبان کو لے کر اس گھر میں جائیں، باپ اور بیٹے میں معافی منگوائیں، بیٹے کو کہے باپ سے معافی مانگو، باپ سے کہے بیٹے کو معاف کر دو، بہو اور ساس میں دوستی اور محبت کروائیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں، کیا کھا رہے ہو؟ روزی کون سی ہے تمہاری؟ اگر روزی حلال ہے تو تم اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری کمائی حرام ہے تو تم مکے میں بھی جا کر مردود رہو گے۔ حرام کمائی کمانے والا چاہے جتنا بھی دین کا کام کر لے، اس کا دین کا کام قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں۔ حرام کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے نالی کے گندے پانی سے کوئی نہا کر نماز پڑھنے چلا جائے۔ نماز ہوگی اس کی؟ بھائی ہوگی؟ اگر گندے پانی میں کوئی ڈبکی لگا دے تو اس کو آپ مسجد میں آنے دیں گے؟ کہیں گے نمرہ مانوش، آگے پرشکار ہو جاؤ، پوتر ہو جاؤ۔ آپ کیا کہیں گے؟ گندے نالی میں، پیشاب کی نالی میں ڈبکی لگا کر آنے والا پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام مال کمانے والا دین کے کاموں میں اگر صدقہ بھی کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرمائے۔ اگر بھارت میں آپ چاہتے ہیں، ہندوستان میں آپ چاہتے ہیں عزت پانا، ہندوستان میں چاہتے ہیں آپ محفوظ رہنا، تو ہندوستانی مسلمانوں، میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ طاقت کے زور پر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا بیہیویئر، کیریکٹر، چرتر یہ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ جب تک اپنے اخلاق کو، چرتر کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اللہ کی مدد آپ پر نہیں اترے گی۔ آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہے۔ آپ سوچئے، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی غریب کی بچی، میں کہتا ہوں غریب مسلمان نہیں، آدیواسی ہے، تو اگر کوئی آدیواسی کی بچی بھوک سے مر رہی ہے بھات بھات کہہ کر، تو سرکار کہاں ہے؟ آفیسر کہاں ہے؟ راشن ڈپو والا کہاں ہے؟ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان، تم بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ ایک غریب کی بچی بغیر کھائے بھوک سے مر گئی، لیکن تم نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ مسلمانوں، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ گاؤں میں ایک آدمی بیمار ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو بھائی ہو، کوئی بھی ذات و برادری کا ہو، اگر وہ بیمار ہے اور اس کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، مگر تمہارے پاس پیسے بہت ہیں، تو اے لوگوں، اگر تم نے اس کو دواؤں کے پیسے نہ دیے، علاج نہ کروایا، اور وہ بغیر علاج کے مر گئے، قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ مسلمانوں، تم طاقتور بننا ہے تو بنو، لیکن اس سے پہلے تم دلدار بن جاؤ انشاءاللہ۔ اپنے دلوں کو بڑا کر لو۔ یہ پڑوسی کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوتی ہے، آس پاس رہنے والوں کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، منہ سے گالی گلوچ نکالتے ہیں،
بازار کی دکانوں پہ بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں؟ نہیں، میری قوم کے لوگوں، مسلمانوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے بارے میں ہمدردی اختیار فرمائی اور پوری انسانیت کے تعلق سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اے لوگوں، تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آج سے آپ وعدہ کیجئے انشاءاللہ کہ ہم اپنی زبان سے گالی نہیں دیں گے، انشاءاللہ گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی زبان کو میٹھی کر لیجئے، زبان کو میٹھی کر لیجئے، دشمن بھی دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب زبان خراب ہوتی ہے نا تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ زبان جب میٹھی ہو تو دشمن بھی دوست بنتا ہے، اور جب زبان خراب ہو تو دوست بھی دشمن بن جائے کرتا ہے۔ مسلمانوں، آپ اپنی زبان پر توجہ دیجئے۔ رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری جماعت مل کر کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی زبان اتنی میٹھی تھی کہ دشمن نفرت سے آتا تھا، مگر آپ سے بات کرنے کے بعد وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، ویسی محبت کے ساتھ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر احسان کرتے تھے، ایسا احسان کہ گرمی کا زمانہ تھا اور بہت پسینہ چل رہا تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بریرہ سو رہی تھی، آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میری باندی بریرہ کو پسینہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنکھا لیا، حضرت بریرہ کو ہوا دینے لگے۔ حضرت بریرہ باندی ہے، ہوا دینے لگے۔ ٹھنڈی ہوا پا کر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے انور کی زیارت کرتی ہے اور شرما کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باندی ہوں، آپ آقا ہیں، آپ مجھے پنکھا چل رہے ہیں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بریرہ جب مجھے گرمی لگتی ہے تو تم پنکھا جلتی ہو، آج تمہیں گرمی لگ رہی ہے تو میں پنکھا جل رہا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، آپ نیکی کرنا سیکھو انشاءاللہ، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اس ملک میں آپ سچائی کا بول بالا کرو، آپ اسلام کا پریچے کرو، بتا دو دنیا کو، اے لوگوں، اسلام مانوتا کی رکشا کرتا ہے، مانوتا پر اتیاچار نہیں کرتا ہے۔ آج مس بریفنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو بھارت میں کہ اسلام کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ نہیں، اسلام کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہیں۔ اس دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ لڑنے والے کرسچن تھے، دونوں ہی طرف کے لوگ کرسچن تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں بھی اسلام کا کوئی رول نہیں تھا، لڑنے والے لڑانے والے سارے کے سارے کرسچن تھے۔ آج بھی دنیا میں ہتھیار بنانے والی جو ملک ہے اس میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اسلام ہتھیاروں کا بھی استعمال شانتی اور امن کے لیے کرتا ہے۔ مسلمانوں، آپ یہ طے کرو، اسلام اللہ کا دین ہے اور اسلام امن پھیلاتا ہے۔ مسلمان جس راستے سے جائے گا وہاں امن ہوگا، مسلمان جس مارکیٹ میں بیٹھے گا وہاں شانتی ہوگی، مسلمان جس گھر میں رہے گا وہاں سے امن و محبت کا پیغام چلے گا۔ یہ پیغام ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کمی جس چیز کی ہوتی ہے اسی سے اس کمی کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ شالوں نے جو دی
লবণ না থাকে তাহলে আপনি কি চিনি ঘুলে দেবেন তার মধ্যে? भाई तरकारी में अगर नमक की कमी हो तो नमक की कमी नमक से पूरी की जाएगी या गुड़ से पूरी की जाएगी? क्या चीज से पूरी की जाएगी भाई? যদি সারণে লবণ না থাকে তো গুড় দেবেন না লবণ দেবেন? অবশ্যই লবণ দেবেন। तो कमी जिस चीज की होती है पूरी उसी चीज से करनी होती है। भारत के मुसलमानों ने जब दीन को अपनाया था, इस्लाम को अपनाया था, ईमानदारी का सबक दिया, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आज 700-800 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके कब्र को भी लोग मोहब्बत से देखते हैं। मुसलमान वो भी है, मुसलमान हम भी हैं। बुजुर्गों के मजारों को मोहब्बत की नजर से देखी जाती है और उनकी औलाद मुसलमानों को नफरत की नजर से देखा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने लोगों को, इंसानियत को, मानवता को गले से लगाया, दूर नहीं किया, लोगों की मदद की, लोगों के काम आए। आज का मुसलमान गालियां देते हैं, आज का मुसलमान झूठ बोलते हैं, आज का मुसलमान मस्जिद का भी माल खा ले रहा है, आज का मुसलमान अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता, आज का मुसलमान बाप की प्रॉपर्टी में अपनी बहन का हिस्सा नहीं देता है। आप जानते हैं कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा जुर्म है। लोगों, मरने से पहले पहले अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को उसका अधिकार दे दो, नहीं तो याद रखो अगर अपनी बेटी का अपनी प्रॉपर्टी में हक नहीं दोगे तो तुम तहज्जुद और नमाज के साथ भी रहोगे तो भी तुम्हारी कब्र में पकड़ हो जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा है, ये किसने कहा भाई? ये मौलाना ने नहीं कहा है, ये मुफ्ती साहिबान ने नहीं कहा है। बाप की जायदाद में विरासत में बेटी का हिस्सा है, ये आदेश, ये हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे, मस्जिदें बनवा रहे, मदरसे चला रहे, मगर बेटी को हक नहीं देते, बेटा को देते, बेटी को नहीं देते। हराम है। अगर ऐसे में मर गए तो अल्लाह क्या पकड़ हो जाएगी। और जो भाई अपने बहन को हिस्सा नहीं देगा, उसकी औलाद, उसके घर में परिवार कभी सुकून से नहीं रहेंगे, कभी सुकून से नहीं रहेंगे। पहले अपनी बहन का हिस्सा दो, चाहे एक चाराना हिस्सा निकलता हो, एक पैसा हिस्सा निकलता हो बाप की जायदाद में, अपनी बहन का हिस्सा निकालो। मुसलमानों, आज मुसलमान बेटियां इधर उधर चली जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप अपनी बेटियों को हिस्सा देना शुरू करो, इंशाअल्लाह वो बेटियां भी इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम की तबलीग करने वालियां बन जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैंने आपसे 2-3 गुजारिश की है, अभी कয়েকটি অনুরোধ আপনার সম্মুখে রেখেছি, आप समझ गए उस अनुरोध को? एक ये कि सच बोलना है इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलने की आदत डाल लीजिए। दूसरा ये कि हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर एक ऐसा बने कि दूसरा आदमी हमें गाली न दे बल्कि मोहब्बत से सलाम करे इंशाअल्लाह। और तीसरा काम यह है कि जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें हम अपनी बहन का, बेटी का जरूर हिस्सा देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। देखो नहीं दोगे तो कब्र में पकड़ हो जाएगी। उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि वो विरासत पर गुफ्तगू करे, और जिस बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया उसके घर का चंदा ना ले, इसलिए कि विरासत तकसीम नहीं हुई है, उसके घर का पानी न पिए इसलिए कि विरासत तकसीम नहीं हुई है। पता नहीं किसका माल ही खिला रहा, अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए अपने आप को बचे और दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए।
اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ سب کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات برادری لوگوں میں محبت اور پیار عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو، آل و اولاد کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اپنے مشفق حضرت مفتی یحییٰ خان صاحب دامت برکاتہم اور یہاں کی جماعت کا، یہاں کی کمیٹی کا اور یہاں کے بھائیوں کا اور بہنوں کا بھی ضروری شکریہ ادا کرنا، ورنہ پھر اگلے جلسے میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ تو اپنی بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔